وقت ہے، یہ بات قوم کے سامنے آ چکی ہے. ہم مزید اس میں گہرائی پیدا کریں گے، نکھار پیدا کریں گے، اس جھوٹ کو ہم ثابت کریں گے. تو آج ہم یہ کہتے ہیں، قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، قوم کو مبارک ہو کہ اس ملک میں ابھی بھی یہ اگر ہم کوشش کریں، ہم ڈٹے رہیں، ہم کھڑے رہیں تو ہم حق حاصل کر سکتے ہیں. آج کا پیغام یہی ہے کہ کھڑے رہو، جد و جہد کرو، اپنی آواز بلند کرتے رہو، اکٹھے رہو، منظم رہو. نہیں جیت سکتی، یہ خدا تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے، یہ تاریخ کا ہم سے وعدہ ہے کہ بالآخر انصاف کا بول بالا ہونا ہے، بالآخر نصرت حق کی ہونی ہے. تو آج کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن یہ کوئی آخری کا، ہماری جد و جہد جاری رہے گی. ہم اس جھوٹے بیانیے کو تار تار کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس ملک میں ہم جمہوریت کو بحال کریں گے. اس ملک میں آپ کے حقوق بطور صحافی بحال ہوں گے. آپ خوف کے سائے تلے صحافت نہیں کریں گے. ہماری عدالتیں آزاد ہوں گی، ہمارے نوجوان آزاد ہوئیں گے جن کے گھروں کو توڑا جاتا ہے، جن کی چادر اور چار دیواری کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ رک جائے گا انشاءاللہ. اس ملک کے مزدور جو ہیں وہ فلاح پائیں گے، وہ نوکریاں پائیں گے، ان کے بچے اسکول جا سکیں گے، ان کو تعلیم ملے گی، کسانوں کو ان کی فصلوں کی اجرت ملے گی، معقول اجرت ملے گی. تو ہم اس جانب چل رہے ہیں. آج کا دن ایک اہم سنگ میل ہے، لیکن ابھی ہمارے سامنے راستہ پڑا ہے، منزل ہمارے سامنے ہے، لیکن ابھی ہم منزل تک نہیں پہنچے. تو پوری قوم کو ایک بار پھر میں خوشخبری دیتا ہوں کہ فتح ہمارے سامنے کھڑی ہے. ہمیں متحد رہنا ہے، ہمیں آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کو فلاح کی جانب نہ لے کر جائیں. اس ملک میں شرافت کی فراوانی نہ ہو، اس ملک میں نوکریوں کی فراوانی نہ ہو، اس ملک میں اناج کی فراوانی نہ ہو. انشاءاللہ ہم یہ کر کے چھوڑیں گے. میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. میرے ساتھ جناب لطیف کھوسا صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موجود ہیں، یہ مزید قانونی نکات پر بات کریں گے. میرے ساتھ جناب عامر ڈوگر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، قومی اسمبلی میں ہمارے چیف وپ، یہ آپ سے گفتگو کریں گے بطور پارلیمنٹیرین اور سیاستدان. یہ تمام گفتگو جو ہے آج کے دن کے حوالے سے اور آنے والا جو ہمارا سفر ہے اس کے حوالے سے ہوگی. جناب کھوسا صاحب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس طرح کہا گیا آپ کے سامنے، ہمارے لیے ایک خوشبودار ہوا کا جھونکا بہت عرصے کے بعد ہمیں نصیب ہوا ہے. قوم کو بالکل مبارکباد کے مستحق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ میں 26ویں ترمیم کے باوجود ابھی بھی دم باقی ہے کہ وہ انصاف کو جو ہے ترازو وہ مضبوطی سے تھام سکتی ہے. اور ہم بالکل عدلیہ کی اس آزاد جو ہے حیثیت کے ساتھ ہیں، اور جب بھی ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ 26ویں ترمیم کو بھی ہم ختم کر کے عدالت کو آزاد کریں گے. کیونکہ آزاد عدلیہ ہی نہ صرف ہمارا اسلامی شعار، نہ صرف ہمارے آئین، بلکہ دنیا کا کوئی بھی ضابطہ دیکھ لیجئے گا تو آزاد عدلیہ ہی ضامن ہوتی ہے عوام کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کرنے کے اور آئین پر عمل داری کو یقینی بنانے کے لیے. اور عمران خان آج 2 سال کچھ چند دن ہو چکے کہ وہ پابہ سلاسل ہیں، وہ جیل میں ہیں، اور انشاءاللہ ہماری دیکھیے گا کہ جلدی یہ باہر آئیں گے. اور اس کی بنیاد شروعات جو ہے پہلے ہی ڈل چکی تھی جب اعجاز چودھری، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت کروائی تھی، اور جب حافظ فرحت عباس جو میرے ہی حلقے میں ایم پی اے ہیں، اور جو امتیاز شیخ صاحب وہ ہمارے لاہور کے صدر بھی ہیں اور ایم پی اے بھی ہیں، وہ بھی میرے 199 اس کے 200 اس کے نیچے وہ بھی ایم پی اے منتخب ہوئے. ان کی قبل گرفتاری ضمانت میں بھی جو سپریم کورٹ نے آبزرویشنز دی تھیں، آج جج صاحب سپریم کورٹ نے ان کو یہی جو ہے تقابل کرایا گیا کہ بتائیے گا کہ اعجاز چودھری صاحب کے کیس سے، حافظ فرحت عباس کے کیس سے، امتیاز شیخ کے کیس میں جو سپریم کورٹ نے جو فائنڈنگز دی ہیں، آبزرویشنز دی ہیں، اور جو انہی جج صاحبان کا جو فیصلے کو مسترد کیا ہے، جن جج صاحبان نے آج عمران خان صاحب کی بھی ضمانت کو خارج کیا تھا، انہی جج صاحب کے فیصلے کو ریورس کرتے ہوئے اس میں جو ہے سپریم کورٹ نے ضمانت لی تھی. تو پروسیکیوٹر کو یہی تقابل کرایا گیا کہ بتائیں
آپ اس سے کیسے جو ہے انحراف کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے مماثلت نہیں ہے؟ کیا اس میں اختلاف ہے کہ ہم جو ہے کوئی اور اس میں جو ہے رائے قائم کر سکتے ہیں؟ تو آرٹیکل 25 بڑا واضح ہے آئین کا، جو برابری کی بنیاد پیدا کرتا ہے اور جو کنسسٹنسی، پیرٹی اور ایکوالٹی بیفور لا کے تصور کو اجاگر کرتا ہے بطور بنیادی حق کے، اور اس کا کوئی ان کے پاس ایسا جواب نہیں تھا، جواز نہیں تھا، جس پر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین کو جو ہے بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے آج عمران خان صاحب کی 8 کیسز میں ضمانت کرا دی۔ لیکن اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ہم نے 2023 میں بھی ہم نے عمران خان صاحب ہی کی طرف سے ہم نے کی تھی کہ سازش تو ایک وقوع ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ 7 مئی کو زمان پاک میں اور چکری میں جاتے ہوئے جو ہے وہی 2 گواہان ہیں، ایک اسسٹنٹ، ایک اے ایس آئی ہے انڈر ٹریننگ اے ایس آئی، اور ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے، اور یہ فرماتے ہیں دونوں کہ ہم نے سفید پارچات میں ایک وزیر اعظم کے ڈرائنگ روم میں ہم جو ہے گھس گئے، اور وہاں ہم نے یہ سنا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے آج اغلباً گرفتار کر لیں گے اور آپ نے چڑھ دوڑنا ہے۔ تو یہ ایسی، جس طرح سلمان نے بھی کہا کہ یہ اتنی ایبسرڈ قسم کی جو ہے شہادت ہے، جو پھر بھی 1 مہینے کے بعد یہ تتمہ بیان ہوتا ہے، اور 8 ایف آئی آروں میں سے 5 ایف آئی آروں میں عمران خان صاحب کا نام ہی نہیں ہے ایف آئی آر میں۔ اور یہی مماثلت جب دیکھی گئی تو میں نے 2023 میں جو ہم نے کی کہ ایک کیس چل سکتا ہے، یہ اس کی بنیاد پر 9 مئی کی سازش کی بنیاد پر آپ سارے پاکستان میں جو قائم کیے ہوئے ہیں مقدمات وہ اباٹ ہو جائیں گے، وہ ختم کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ وقوع ایک ہی ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ان 2 گواہان نے زمان پاک میں یہ سنا۔ تو اس لیے وہ بھی پینڈنگ ہے ہماری، ہم اس کو بالکل جو ہے چلائیں گے، اور اس کی ناطے سے یہ ہے کہ اس میں حکم بھی دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے کہ کسی کیس میں جو ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے، ان کو عمران خان صاحب کو کسی میں جو ہے ہراس نہیں کیا جائے گا۔ ہراس کا مطلب ہے گرفتار نہیں کیا ہے، گرفتاری بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ان کی ڈالی گئی ہے باقی کیسز میں، اور ایک کیس فیصلہ ہو چکا، ایک کیس سرگودھے میں 2 کیسز کا فیصلہ پہلے ہو چکا۔ آرٹیکل 13 ہمارا آئین کا بڑا واضح کہتا ہے، ڈبل جیپرڈی کا پرنسپل ہے کہ اگر ایک ہی کیس پہلا والا جو ہے اگر وہ فیصلہ ہو جائے تو انہی شواہد کی بنیاد پر دوسرا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا، نہ چل سکتا ہے۔ یہ ہے ڈبل جیپرڈی کا پرنسپل جو آئین میں بطور بنیادی حقوق کے منضبط کیا گیا ہے، اور نہ تو اسے 26ویں ترمیم میں چھیڑا گیا ہے اور نہ ہی کسی اور کوئی جو فسطائیت کی جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں اسے حذف کیا گیا ہے۔ یہ بالکل بڑا واضح ہے، اس کو ہم بالکل اجاگر کریں گے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اور کیس نہیں چلے گا۔ البتہ یہ جو ہائی کورٹ میں چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کا، یا 190 ملین پاؤنڈ بھی جسے کہتے ہیں، وہ اتنا یعنی عجیب سا کیس ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ تو بھائی سیدھا آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، وہ جو جانا تھا سندھ حکومت کے پاس، کیونکہ سندھ حکومت کا بطور ان کے جو یہ تفاوت تھی جس کے تحت ملک ریاض صاحب نے سندھ میں جو بحریہ ٹاؤن بنایا ہے، جو زمینیں سندھ حکومت کی یا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے خرید کی گئی تھی، اس کی تفاوت انہوں نے کہا 460 ارب روپیہ آپ جمع کروائیں، اور اس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ بنایا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابقہ چیف جسٹس صاحب کی دین تھی جو نواز شریف صاحب پر، وہ انہوں نے جو ہے وہ اٹھا کے اور خزانے میں جمع کروا دیا ہے وہ اماؤنٹ، اور وہ ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، وہ دانش اسکولوں میں وہ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ والی رقم جو ہے، جو کہ سندھ حکومت کو جانی تھی، ان کی جو تفاوت تھی سپریم کورٹ نے تعین کیا تھا سندھ حکومت کی بجائے مرکزی حکومت کے سپورٹ کر کے وزیر اعظم صاحب اس کو بھی خرد برد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو خیر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کی، وہ جانے، اور مرکز میں چونکہ یہ ان کے ساتھی ہیں، سنگی ہیں، تو یہ جانے ان کا کام۔ لیکن
یہ اتنا فضول کیس ہے کہ نہ تو ایک دھیلے کی ٹرکل ڈاؤن ہوئی عمران خان کو، نہ بشرا بی بی کو. القادر ٹرسٹ والا جو ہے وہ یونیورسٹی آف لاہور یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہے، وہاں طالب علم مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی بلڈنگ اور سارا کچھ موجود ہے جس میں کوئی ان کو مفاد ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا ہے. سو وہ کیس چلنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کو ہم لگوانے کے لیے، جس طرح راجہ صاحب نے کہا، ہمیں لگوانے کے لیے بھی اتنی تگ و دو کرنا پڑتی ہے کہ اس کی فیملی آگے باہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کرتی ہے تو تب کہیں پیشی لگتی ہے.